101 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبہم فہم لا یسمعون تلک القرى نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان آیات میں اللہ کریم نے انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ زمین کے وارث بننے والوں، زمینوں کے مالک بننے والوں، مکانوں کے مالک بننے والوں، تمہیں یہ پتہ نہیں چلا یہ پہلے زمینیں کس کے پاس تھیں، یہ پہلے مکان کس کے پاس تھے؟ پھر تم نے دیکھا نہیں بڑے بڑے علاقے اور بڑی بڑی زمینیں قوموں کو تباہ کیا اور ان کی جگہ دوسروں کو آباد کیا؟ اس سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بھی انہی کی جگہ آ کر بھول گئے ہو۔ اللہ فرمایا یاد رکھو، تمہیں یہ واقعات، یہ حالات تمہیں سمجھنے چاہیے، یہ سمجھانے کے لیے آئے، ہدایت دینے کے لیے یہ واقعات اور یہ حالات ہیں۔ اور اگر تم باز آ جاؤ تو اچھی بات ہے، نہیں اسی طرح گناہ کرتے رہو گے تو پھر ہم گناہوں کی وجہ سے تمہیں بھی پکڑیں گے، تمہارے دلوں پر مور لگا دیں گے، پھر تمہیں کوئی حقیقت نہیں سمجھ آئے گی۔ اور آخر میں فرما دیا، یہ بستیوں کے 5 بستیوں کے احوال آپ نے سنے تھے، فرمایا ان بستیوں کے پاس انبیاء نہیں آئے تھے، انبیاء بھی آئے، معجزات بھی آئے، سب کچھ آیا، لیکن انہوں نے بجائے ایمان لانے کے انبیاء کی دینی تعلیم کی تکذیب کی ہے، تو ہم نے ان کے دلوں پر ایسی مہر ثبت کی ہے، نہ معجزات سے کچھ ہوا، نہ دلائل سے ہوا، نہ نبیوں کی تعلیم سے کچھ ہوا، غرق ہو گئے۔ اور فرمایا ان میں سے اکثر طبقہ فاسقین کا تھا، جب مشکل آتی کہتے اللہ اس کو ہٹا دے اب ہم حق مانیں گے، بعد میں اس عہد کی پاسداری ہی نہیں کرتے تھے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا اللہ تنبیہ کر کے فرماتے ہیں، اور آپ نے 5 قوموں، معذب قوموں کی بڑی تفصیل سنی تھی، فرمایا اولم یہد، کیا بتلایا نہیں ان واقعات نے، کیا سمجھایا نہیں، دکھلایا نہیں؟ جو بات بھی کرو،
ہدا یہدی کا معنی دکھانا بھی ہوتا ہے، بتلانا بھی ہوتا ہے، نشان لگانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کس کو ان واقعات نے بتلایا نہیں ہے؟ للذین، ان لوگوں کو یارثون جو وارث بن بیٹھے ہیں الارض، زمین کے، زمینوں کے، مکانوں کے وارث بنے ہوئے ہیں، ان کو ان واقعات نے سمجھایا نہیں، بتلایا نہیں ہے۔ کب؟ من بعد اہلہا، ان مکانوں اور ان زمینوں کے اہل والوں کے بعد۔ پہلے والے چلے گئے، پیچھے دوسرا بیٹھا ہوا ہے، تو تمہیں حالات درس نہیں دے رہے تھے؟ اور درس یہ تھا اللہ نشاء، یہ کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم، ان کو ہم نے پکڑا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو تمہیں بھی ہم پکڑیں گے۔ وَنَطْبَعُ، اور ہم نے مہر لگا دی تھی عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ حقیقت سن ہی نہیں پائے۔ اللہ ہمیں اس نوست سے محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا تلک القری، یہ بستیاں تھیں، قوم عاد، قوم سمود کی، قوم لوط کی، قوم نوح کی، بڑی بڑی بستیاں تھیں، نقص، جو ہم نے بیان کر دیں علیک، آپ کے اوپر، من انبائہا، ان کی رپورٹیں، ان کی خبریں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اور اگلی بات سنو، وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور پکی بات ہے آئے تھے ہم ان کے پاس، رسولہم، انہی کے رسول، بالبینات، واضح معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، فما کانوا لیؤمنوا، پھر وہ نہیں تھے ایمان لانے والے انبیاء پر، معجزات پر، بما کذبوا، بسبب اس کے جو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے نبیوں کو، من قبل، سے پہلے نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ترواہی آ جاتی ہے۔ کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، مہر لگا دی تھی اللہ نے، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں پایا، لأکثرہم، ان میں سے اکثر کے لیے، من عہد، کوئی وعدہ، کوئی وعدہ نہیں تھا، بس ایسی بیڑ چال۔ وَإِن وَجَدْنَا، اور یہ کہ ہم نے پایا تھا، اکثرہم، ان میں سے اکثر طبقے کو، لفاسقین، البتہ وہ فسق کرنے والے، حد سے نکلنے والے، تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے پہلے 5 معذب قوموں کا تذکرہ ہوا، اللہ نے آج ہمیں تنبیہ کی ہے کہ یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ قوم نوح تباہ ہوئی ہے، بڑی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد قوم عاد تباہ ہوئی ہے، ان کے مکان، ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں۔ قوم سمود تباہ ہوئی ہے، بڑی بڑی ان کی بلڈنگیں تھیں، حادثات پروف مکان تھے، نقش کنندہ مکانات تھے، عجیب قسم کی کنندہ کاری کر کے چٹانوں اور پتھروں کے اندر مکان بنائے تھے، دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ صنعت و حرفت میں، انجینئرنگ کے اندر اتنی بلندی پہ جا رہے تھے، تجارت میں بہت آگے تھے۔ قوم شعیب کی باغات تھے، سرسبز و شاداب زمینیں تھیں، تجارت تھی، مال تھا، سب کچھ تھا۔ قوم لوط کے پاس سب کچھ تھا۔ فرمایا ان کو ہم نے غرق کیا اس وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا یہ قوموں کا، اس کے بعد پیچھے دوسری نسلیں آ گئی ہیں، انہی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی جنگوں میں مکانات بنائے ہوئے ہیں، شہر بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا تمہیں ان حالات نے بتلایا نہیں ہے، پہلے والے نہ ٹھہر سکے، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ یہ واقعات تمہیں یہ سبق نہیں دے رہے ہیں؟ اور قرآن کا اسلوب بڑا عموم کا ہے، اور یہ کہہ دیا اولم یہدے، یہدے فاعل حالات و واقعات ہے۔ فرمایا تمہارے اپنے حالات ہیں یہاں، مکان کس کا ہے، رہنے والا کون ہے، بنایا کس نے تھا، تمہارے پاس کیسے آیا ہے؟ بنانے والا کوئی اور تھا، پیچھے رہنے والا اور تھا،
وہ آگے گیا پیچھے کوئی اور آ گیا. فرمایا یہ واقعات تمہیں نہیں بتلا رہے ہیں کہ ہم نے اسی زمین میں نہیں رہنے ہیں؟ مکان بنانے والا نہ رہ سکا ہم کیسے رہیں گے؟ کوٹھیاں بلڈنگیں سنجانے والا برقرار نہیں رہ سکا ہم کیسے رہیں گے؟ پلازے بنانے والے برقرار نہیں رہ سکے ہم کیسے رہیں گے؟ فرمایا یہ حالات تمہیں سبق نہیں دے رہے؟ اور ادھر بھی حالات ہیں. جو جس مکان میں ہے پوچھا جائے ادھر کون تھا تو پھر بتاتے ہیں لوگ یہ تھا یہ تھا یہ تھا. ادھر بھی کوئی آباد تھے، گئے بچارے پیچھے اور آ گئے. ہندو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ پھر آ کر جو آباد آبا و اجداد ہمارے ہوئے تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کا نظام ہے. ایک کی جگہ دوسرے کو وارث بنایا. فرمایا یہ وراثت کے واقعات چلیں تمہیں نشان عبرت بتلا رہے ہیں. شداد نے وقت کے پیغمبر کے مقابلے میں اس نے بڑا کوٹھی بنائی تھی. کہا جنت ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. مال اللہ نے خوب دیا. اور وہ چند دن پہلے بھی اللہ نے بتا دیا قرآن کی آیت میں، کبھی کبھی میں مالی اور جانی نقصان دے کر لوگوں کو پیچھے ہٹانے جاتا ہوں. بغاوت سے پیچھے ہو جاؤ، اگر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لعلہم یتضرعون. اگر نہ ہو جائیں تو پھر میں مال میں اضافہ کر دیتا ہوں. یہ میرا استدراج ہوتا ہے، ڈیلی چھوڑ دیتا ہوں. کھاؤ بدماشی کرو، آخر میں پکڑوں گا پھر پتہ چلے گا. شداد کو مال ملا، اتنا ملا اتنا ملا، جب دین کو جھٹلانے لگا، حق کو جھٹلانے لگا، مذاق سمجھنے لگا نبیوں کی بات. کہتے ہیں جنت مال میرا، نوکر میرے، چاکر میرے، سارا کچھ میرا، میں تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں جنت بناتی ہے. بڑا محل بنایا اللہ نے بھی. ڈیلی چھوڑی ہے، کر جو کچھ کرتا. عجیب محل بنایا، ہر محل کا رنگ الگ تھا، لائٹیں اندر الگ تھیں. آج دنیا کہتی ہے میں ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے آئے ہیں. ٹیکنالوجی تھی اس وقت بھی. 40 محلات بنائے، ہر محل کا رنگ الگ الگ، دوسرے سے ملتا بھی نہیں تھا. اندر لائٹیں بھی الگ الگ نوعیت کی تھیں. بڑا محلات، اور اس کا گیٹ بھی لگا دیا، یہ جنت کا دروازہ ہے آ جاؤ. مستری لگائے، معمار لگائے، پیسہ تھا، بڑا عرصہ لگایا. اللہ سے کہنے لگا، ساتھ بےایمان حلوت میں کہتا ہے موت نہ دینا جب تک اپنے محل میں نہ چلا جاؤں. رب نے کہا اتنی بدماشی کا موقع دے سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں. اور جب محل تیار ہوئے لوگوں نے کہا دیکھو محل کو پتہ چلے پھر اور لوگ آئیں گے. اللہ اکبر. اب گھوڑے پہ کرفر کے ساتھ جب آیا، مرکزی گیٹ کے اوپر گھوڑے نے 2 قدم اندر رکھے، 2 باہر تھے. ملک الموت نے آ کر گرفت کر لی ہے. جاتا کدھر ہے؟ کوٹھی تیری کہاں ہے؟ جائیدادیں کہاں ہیں؟ نوکر چاکر کہاں ہیں؟ یہ تو اللہ نے کچھ ڈیل دی تھی، بس گیا ختم. جائیداد بھی ختم، سب کچھ ختم. بعد میں اسی کی تاریخ میں آثار قدیمہ کے طور پر اس کو رکھا اور ٹکٹ لگ رہے ہیں، آؤ دیکھو شداد کی جنت کو. لیکن رب نے کہا شداد کی جنت کو نہ دیکھو، عبرت خداوندی دیکھو، قدرت خداوندی دیکھو. ڈیل دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے، پکڑتا ہے تو ایک کان میں پکڑ دیتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرمائے. فرمایا ان واقعات سے سبق سیکھو. یہ واقعات تمہیں سبق نہیں سہ رہے ہیں؟ تم زمینوں کے، مکانوں کے، جائیدادوں کے، دکانوں کے، پلازوں کے وارث بن گئے ہو. اولم یہدی، کیا یہ واقعات تمہاری رہنمائی نہیں کرتے ہیں، تمہیں بتلاتے نہیں، سمجھاتے نہیں ہیں؟ للذین، ان لوگوں کو، یرثون الارض، جو زمینوں کے وارث بن گئے، پلازوں کے، مکانوں کے، جائیدادوں کے مالک بنے، من بعد اہلہا، ان مکانوں والوں کے بعد. مکان والا کوئی اور، پلازے والا کوئی اور، زمین والا کوئی اور. فرمایا اللہ نشاء، ان کو یہ پتہ کیوں نہیں چلتا ہے اگر ہم چاہیں اصبناہم بذنوبہم، ہم ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں. پہلے والوں کو پکڑا، ان کو بھی پکڑیں گے. اور فرمایا اللہ ہمیں معاف فرما. فرماتا اللہ کی پکڑ گناہوں سے آتی ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر فرمایا ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ان کو کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی. دلوں پر مہر، اس کو تبع کہا جاتا ہے. کہیں قرآن ختم اللہ کہہ دیتا ہے، مہر.
اور وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سنائی. اللہ ہمیں بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ، غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض، کوئی گناہ، گالی گلوچ، تو دل کالا نقطہ لگ جاتا. کوئی بھی گناہ، ایک گناہ، میں نے بے شمار گناہ گنے ہیں، دل کو کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اور دل کے اندر نور ایمان ہوتا ہے، وہ نور ایمان کی لائٹ اس کالے نقطے پہ لگتی ہے، پریشان کرتی ہے. تو یہ توبہ کر لیتا، اللہ یہ غلطی ہوگی معاف کر دینا، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. بار بار توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ نقطہ استغفار سے دھل جاتا ہے. یہ مومن کو ہوتا ہے. اور اگر یہ کالا نقطہ پہلے لگ جائے دل پہ اور یہ توبہ نہ کرے، ایک اور گناہ ہو جاتا ہے، دوسرا کالا نقطہ لگ گیا، پھر تیسرا کالا نقطہ لگ گیا، نقطے لگتے 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 دل سارا کالا ہو گیا، نور ختم ہو گیا ایمان کا. دل کالا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو تباہ کہا، ختم اللہ کہا. دل جب کالا ہو جاتا ہے تو اس دل کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز کرنی ختم ہو جاتی ہے. اچھے برے کی تمیز اس میں نہیں ہوتی ہے. بے شمار لوگوں کو آپ دیکھو گے، ان کو کہو یہ سود ہے، چھوڑو پاگلوں کی باتیں مت کرو، سب ٹھیک ہے. اللہ اکبر، سود اتنا بڑا حرام، اور اس کی اور جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی ہے. او بھائی یہ کام ناجائز ہے، چھوڑو جی، ناجائز کو، اس کو کس نے دیکھا ہے، چلتے رہو. بہت سارے لوگوں کو بات سمجھانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا دل نور سے بھرا ہوتا ہے، تھوڑی سی بات سمجھاؤ ایک دم اس کا دل قبول کر لیتا ہے، معلوم ہوتا ہے اندر نور ہے. اور دل کالا ہو جائے، اس کو تمیز ختم ہو جاتی. ادب کی، احترام کی تمیزیں ختم، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم، حقیقت سمجھنے سے یاری ہو جاتا ہے. فرمائے اس کو تبع اللہ کہا ہے، ختم اللہ کہا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہہ دیا کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے. اور صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا علاج ہے؟ فرمایا ہاں علاج ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق کے دل سے بار بار پڑھے. اگر کالے کافر کا کفر یہ دھو سکتا ہے تو اس کے دل کو بھی یہ دھو لے گا. فرمایا یہ پڑھیں، استغفار کریں، اللہ ہم سب کو بنا. لیکن یہ توکل، اللہ فرما دیتے ہیں میں گناہوں کی وجہ سے دلوں کو مور لگا دیتا ہوں، پھر ان کو حقیقت سمجھ نہیں آتی ہے، پھر حقیقت سے بندے آری ہو جاتے ہیں. اور وہ آپ نے سنا نوح علیہ السلام نے 950 سال سمجھایا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اور پیغمبر کے سمجھانے سے نہیں سمجھے، عام مولوی کدھر گیا؟ ہود علیہ السلام جیسا پیغمبر سمجھاتا رہا، قوم عاد نہیں سمجھی. صالح علیہ السلام قوم سمود کو سمجھاتا ہے، اتنی بڑی اونٹنی چٹان سے نکل آئی ہے، دودھ صبح شام اس کا کھا رہے ہیں، سنا تھا آپ نے، لیکن ان کو سمجھ اب نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. لوط علیہ السلام کے پاس 10 وہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر وہاں پہنچے. غنڈے آ گئے، اوباش آ گئے، لفنگی آ گئے، دروازے توڑنے لگے. پیغمبر گھبراتے ہوئے چھت پہ چڑھ کر بڑی لمبی تقریر کرتا ہے، اور قرآن اس کا نقشہ کہتا وسیع بہم، بڑا غمگین مہمانوں کی وجہ سے پیغمبر، اللہ مہمانوں کی توہین ہو رہی ہے. وذاک بہم ذرا، دل گھٹن میں ہے، تنگی میں ہے، یا اللہ کروں کیا ظالموں کے آگے. بڑا سمجھا رہا ہے چھت سے. جبرائیل نے قریب ہو کر کہا ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، پریشان نہ ہو. اگلی بات جو بات کہنا چاہتا ہوں، جب انہوں نے کہا دروازہ کھول ہم یہ کر دیں گے، جبرائیل نے کہا پیچھے ہو لوط علیہ السلام، میں جبرائیل ہوں. ایک پر آگے اپنی شکل بدل کر ایک پر مارا ان کے منہ کے اوپر، سارے فتمسنا اعینہم، وہ سر سے لے کر سارا ناک شاک ایک تختہ بن گیا، آنکھیں ختم، چہرہ مسا ہو گیا. اور دیکھ رہے ہیں پیچھے والے اونڈے کہتے ہیں تم آگے سے ہٹو ہم آگے جاتے ہیں. اب ان کو اتنا بڑا کارنامہ، اتنی بڑا اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، لیکن سمجھ کیوں؟ دلوں پر مہر لگ گئی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. گناہوں کی وجہ سے دلوں کی استعداد ختم ہو جاتی ہے.
اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے دل کی استعداد کمزور پڑتی ہے، اس کے لیے کثرت سے استغفار اور کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فرمایا یہ انسان کے دلوں کو دھو ڈالے گا۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل بھی ایسے ہی زنگ آلود ہوتے ہیں کما یستع الحدید، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا لوہے کے لیے تو ریگمال ہے، ملتے ہیں، صفائی ہوتی ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے پڑھ، یہ ریگمال ہے، صفائی کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ہم گناہوں کی وجہ سے دلوں پر مور لگا لیتے ہیں، فہم دل پر مور لگ گئی۔ دل تمام اعضاء کا مرکز ہے۔ دل خراب، ہاتھ خراب، آنکھ خراب، کان خراب، پھر اس کو حق سننا ہی گوارا نہیں ہوگا۔ دل گیا تو باقی سارے اعضاء گئے۔ پھر آنکھیں اس کی غلط، کان اس کے گانے سنیں گے، آنکھیں اس کی فحاشی دیکھیں گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پر مور لگا لیتے ہیں، پھر ان کو حقیقت نہیں سن پاتے ہیں۔ سنتے ہیں، اثر نہیں ہوتا ہے، حقیقت سمجھ نہیں آتی ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، آگے اللہ نے 5 بستیوں کی طرف اشارہ کیا اور ادھر کے بھی لوگوں کو کہا اوہ یہ بستیاں جو ہیں نا نقص علیک، آپ پر جو ہم بیان کرتے ہیں، من انباء، ان کی رپورٹیں، یہی بستیاں تھیں، پہلے والے گئے، تمہیں بسایا ہے کہ انسان بن کر رہو، تمہیں ان کا نائب بنایا ہے، تمہیں پرے کریں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان بستیوں 5 بستیوں والوں کے پاس رسول معجزات لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، انہوں نے ایمان نہیں لائے نبیوں پر، کیوں؟ بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، جو وہ انبیاء کی تکذیب، انبیاء کی توہین کر چکے، وہ دل ان کے کالے ہو گئے تھے، اس وجہ سے خراب ہو گئے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، کافروں کے دلوں میں اللہ اسی طرح مور لگا لیتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جب ان پر مشکل پیش آتی تھی، آگے فرعون کا واقعہ آنے والا ہے، فرعون کے اوپر مختلف موقعوں پر اللہ نے اس کو سمجھنے کا موقع دیا۔ اس وقت سارے کہتے ہیں توبہ توبہ موسیٰ دعا کر یہ مصیبت ہٹ جائے، ہٹی، ہم پکے تیرے بنیں گے، اللہ کے بنیں گے، وعدہ ہے۔ جب مصیبت ہٹتی بے ایمان بن جاتے، کہتا ہے بڑا جادوگر تھا، ہمیں کیسے اس نے تنگ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان بستیوں کو میں نے غرق کیا نا، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرٍ مِّنْ عَهْدٍ، ان میں سے اکثر کے اندر کوئی عہد نہیں تھا، کوئی وعدہ وفائی نہیں تھی۔ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، بلکہ اکثریت ان کی فاسقین کی تھی، میں نے تب غرق کیا۔ اچھا اکثر فاسق تھے تو کچھ نیک بھی تھے، ہاں کچھ نیک ہوتے ہیں، کبھی بروں کے ساتھ نیک بھی بیچارے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی ضرب المثل ہے کہ خشک لکڑی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے، لیکن بروں کی برائی کی وجہ سے جب عذاب کا ریلا آتا ہے اس میں نیک اور بد سارے بیچارے پار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد پھر نیکوں کا انجام الگ ہے، بروں کا الگ ہے، باقی موت آنے میں سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور مور جباریت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، سچے دل سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد و خواتین فوت ہوئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کلمہ گو کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادوں کو پوری فرما، پریشانی والوں کی پریشانیاں دور فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو تو جانتا ہے، اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں رحمتیں نازل فرما، تو کرم کے فیصلے سب کے حق میں فرما۔ ہمارے قاری سلیم صاحب کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں آج، دعا فرمائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔
یا اللہ بشری تقاضے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔